پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمامی حضرات مل کر محبت کے ساتھ پیارے آقا حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، اور عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے صیام۔ عاصیوں کی، عاصی کہتے ہیں گنہگار کے لیے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کے آیا ہے صیام۔ جھوم جاؤ مجرموں، رمضان میں غفران ہے، اور بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیاں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ اور بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے اور کھل گئے ہیں در، داخلہ آسان ہے۔ خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔ حضرات محترم، یہ پیارا پیارا مبارک مہینہ ہم تمامی سے رخصت ہو رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے مبارک ماہ رمضان کا۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، کتنی مسرتیں ہوتی ہیں، اور لوگ رمضان شریف کے مہینے کی پرجوش انداز میں پرشوق طریقے سے تیاریوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کو لہو لعب میں، کھیل کود میں نہ گزاریں، بلکہ بہت اچھے انداز میں، صحیح انداز میں گزارنا چاہیے۔ پہلا عشرہ بتایا جاتا ہے اللہ اکبر رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اب یہ چل رہا ہے تیسرا، وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ حضرات، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم تو رمضان شریف کے مہینے سے شروع سے ہی جوش کے طریقے سے، جس طریقے سے ہم مسجدوں کو پر کرتے ہیں، جس طریقے سے مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں اور تسبیح و تحلیل میں مگن ہو جاتے ہیں، اسی انداز میں بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر ہمیں جو ہے دن بدن زیادہ عبادت کرنا ہے، کم نہیں کرنا ہے۔ عبادت میں سستی نہیں کرنی ہے، عبادت میں کاہلی نہیں کرنی ہے، بلکہ جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ گزر رہا ہے تو ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے، ہمارے اندر سستی آتی جا رہی ہے، ہمارے اندر جو ہے مسجدوں کو پر کرنے کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے، مسجدوں کو بھرنے کا ذوق اللہ اکبر نکلتا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ ہمارا صحیح نہیں ہے۔ جب پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو رحمت کو پانے کے لیے ہم لوگوں نے خوب کوشش کی، اور کریں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ اگر رمضان کا موقع ملا تو۔ اور دوسرے عشرے میں مغفرت کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو جہنم سے آزادی کا آخری عشرہ ہے، اس میں ہم لوگ سست کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اس میں آخر کیوں ہم مسجدوں میں زیادہ ذوق و شوق سے حاضر نہیں ہو پاتے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جو رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ وہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اب یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس میں اربوں خربوں کے حساب سے لوگ، اللہ اکبر لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے۔ پوری دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، اور یہ تو مسلمانوں کی تعداد ہے، بلکہ انسانوں کی تعداد ہے، اور پھر جناتوں کی تعداد کتنی ہے؟ پھر وہ بھی تو جہنم سے آزاد ہوں گے، انہیں بھی تو اللہ اکبر آزادی چاہیے جہنم سے۔ کون ہے مسلمان ایسا جو جہنم سے آزادی نہیں چاہتا؟ ہر انسان جہنم سے آزادی چاہتا ہے۔ ہمارا آنے کا مقصد، مسجدوں میں آنے کا مقصد یہی ہے، اللہ کے آگے سر کو جھکانے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اگر کسی کے لیے مقدمے میں پھنسا دیا جائے تو اس مقدمے سے آزاد ہونے کے لیے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ میں لڑتا جھگڑتا ہے، اللہ اکبر، اور بہترین اچھے سے اچھا وکیل تیار کرتا ہے
مقدمہ لڑنے کے لیے، لیکن ہم نے اچھے سے اچھا عمل تیار کیا یا نہیں کیا آخرت کے میدان میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت کے میدان میں اللہ اکبر بلندیاں پانے کے لیے، اس جنت جیسے حسین گھر کو پانے کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آخری عشرہ جو ہے، جو مغفرت کا یعنی جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے، اس میں ہمیں کاہلی سستی نہیں دکھانی ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں اس چیز کے لیے کہ مسجدیں خالی ہوتی جاتی ہیں آخری عشرے میں اور بازار پر ہوتے جاتے ہیں، مارکیٹیں سجتی جاتی ہیں اور مسجدیں ویران ہوتی جاتی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اسلام یہ منع نہیں کرتا کہ کوئی عید پر نئے کپڑے نہ بنائے، بلکہ حضور کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، ہمارے بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی سنت ہے، عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنو، اگر اچھے نئے نہیں ہیں تو دھلے کپڑے پہنو، اللہ اکبر، خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں منانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ماہ مبارک کے بعد عید کے دن خوشیاں مناؤ، اللہ اکبر۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے یا ہم جو ہے عید کی خوشیوں کے چکر میں، شاپنگ کے چکر میں، بازاروں اور جو ہے اللہ اکبر مارکیٹوں کے میں گھومنے کے چکر میں ہم جو ہے مسجدوں کو ویران کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے اللہ اکبر جو حضور کی ایک سنت کپڑا نیا خریدنا ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے، اور جو حضور کی سنت مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کو پر کرنا ہے، اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اس کی بھی ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرات محترم، نوجوانوں، ذرا غور کریں کہ آخری عشرے میں لوگ مسجدوں سے کم کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہم پہلے روزے کو جوش ہمارا جو تھا وہی جوش ہمارا ہونا چاہیے آخری روزے تک۔ اور حالانکہ نماز تو زندگی کا معمول بنا لیں، نماز تو پوری زندگی پڑھتے رہیں، پوری زندگی کا نماز کا معمول بنا لیں، اللہ اکبر۔ کیونکہ انسان جب رب کی رضا کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اپنے پیارے نبی کی جو ہے رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر میدان محشر میں وہ اللہ اکبر ایسے مقام پر جاتا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے، جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ تو دنیا میں وہ کرو جو رب چاہتا ہے، اور پھر میدان محشر میں وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ یہاں وہ کرو، جملہ غور کرنے کا، یہاں وہ کرو جو اللہ رسول چاہتے ہیں، پھر وہاں وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ آپ کہیں نہیں، یہاں بھی ہم چاہیں وہی وہ کریں گے، وہاں بھی وہی کریں گے جو ہم چاہیں گے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں رب کی رضا چاہو، وہاں تمہاری رضا چاہی جائے گی، وہاں پر تمہارا کہنا مانا جائے گا، وہاں پر تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی، وہاں پر تمہاری تمنائیں پوری کی جائیں گی۔ جو دنیا میں ہم تمنا کرتے تھے میرے بھائیو بزرگوں، تو ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کو ہم جو ہے لہو لیب میں، مارکیٹوں میں گھوم کر کے نہ گزاریں۔ بے شک آپ خوب شاپنگ کریں، لیکن اللہ کے گھر کو پر رکھیں، اللہ کے گھر کو آباد رکھیں، اللہ کے گھر کو شاد و آباد رکھیں۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک یاد آتی ہے، حضور پاک کی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام نے ایک دن دیکھا کہ جمعہ کا دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث پاک بارہا سنی ہوگی۔ تو ممبر پر حضور تشریف لے جا رہے ہیں، تشریف لے جاتے ہوئے پہلی سیڑھی پر حضور نے قدم رکھا، اللہ اللہ، کیا اس ممبر کی سیڑھی کی قسمت ہے کہ حضور کا قدم جس سیڑھی پر رکھا جائے؟ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش سروں پر رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور، نالین پاک حضور ہمارے سروں پر رکھنے کو مل جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں، اب ہم بھی تاجدار ہیں۔ تو اس سیڑھی کی قسمت کیا ہوگی، اس ممبر کی سیڑھی کی قسمت کیا ہوگی جس سیڑھی پر حضور نے اپنے قدم مبارک رکھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، اللہ یہ عشق کے بندوں کی باتیں ہیں، عشق والوں کی باتیں ہیں، لیکن حضور نے قدم رکھا پہلی سیڑھی پر، حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضور نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر حضور نے قدم رکھا، آمین۔ پھر فرمایا حضور نے آمین۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ کوئی نئی چیز دیکھی جاتی ہے تو تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے۔
کہ آخر یہ نیا کام کہاں سے آیا؟ دیوانے حضور کے دیوانے صحابہ کرام، اللہ اکبر، حضور کے جانثار جو حضور کے آگے پیچھے چلا کرتے تھے، حضور کے قدموں پر قربان ہوا کرتے تھے، حضور کے نام پر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، حضور کے نام پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے حاضر رہتے تھے۔ اگر حضور اعلان فرما دیا کرتے تھے تو جنگ کے لیے بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور نے آمین کیوں کہی، یہ نیا طریقہ کیا، حضور سے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو آمین کہتا سنا، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے پیارو سنو، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل میرے پاس میں حاضر ہوئے، جبریل فرشتوں کے سردار جبریل امی، سدرۃ المنتہا کے مکی جبریل امی میرے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے آپ کا نام سنا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا، جس نے آپ کا نام سنا اور آپ کے نام پر درود نہ پڑھا، وہ اللہ اکبر ناکام ہوا، وہ ناکام و نامراد ہوا، وہ کامیاب نہیں ہوا، نہیں ہو سکتا۔ جب دوسری مرتبہ میں نے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ، جس نے اپنے والدین کو، ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور اس نے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ ناکام ہو گیا، وہ فیل ہو گیا امتحان میں، کامیاب نہیں ہو سکتا وہ۔ پھر حضور نے فرمایا میں نے آمین کہی۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا حضور فرماتے ہیں تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے جس نے ماہ رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا اللہ کی بارگاہ میں، وہ ناکام ہو گیا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز حضور نے اور فرمائی تھی، وہ ذہن میں نہیں، حدیث پاک میں نے کافی پہلے پڑھی تھی لیکن آج کافی تلاش کیا کتاب میں، ٹائم کی وجہ سے مجھے نہیں مل پائی۔ یہ حدیث پاک امام غزالی نے بھی نقل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، تو گویا کہ یہ جبریل امی فرما رہے ہیں حضور کے ذریعے سے کہ انسان رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو پھر بتائیے وہ کب کروائے گا مغفرت؟ اور اس سے ماہ مبارک سے، اس مبارک مہینے سے بہتر کون سا مہینہ آئے گا ہمارے لیے کہ اس میں اپنی مغفرت ہم نہ کروا سکے؟ اس میں بھی ہم لہو لعب میں لگ گئے، اس میں بھی ہم گناہوں میں لگ گئے۔ کیا ہمیں وہ دن یاد نہیں لاک ڈاؤن کا؟ کیا ہم بھول گئے سب؟ یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایسی چیزیں بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ اگر ہمارا بھائی ہمیں تھپڑ مار دے تو اس کو پوری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھ کو ستایا تھا، لیکن کیا ہمیں وہ دن یاد نہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کے موقع پر ایک سجدے کے لیے ترستے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا وہ دن ہمیں یاد نہیں کہ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، کچھ مسجدوں میں تالے بھی لگ گئے تھے؟ کیا وہ دن ہمیں یاد نہیں؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو ہمیں جو ہے اللہ اکبر کسی حالت میں بھی اللہ رسول کو نہیں بھولنا ہے، کسی حال میں بھی پیارے مصطفیٰ کریم کے فرامین کو نہیں بھولنا ہے، کسی حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو نہیں بھولنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پچھلی باتوں کو بھولیں نہیں، فراموش نہ کریں جو اللہ رسول کا فرمان ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ آخر لاک ڈاؤن میں ہم نے نماز کے لیے کتنے مشقتیں برداشت کی اور ایک ایک سجدے کو 2-2 رکعت کے لیے لوگ ترس گئے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں، اس کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو اللہ نے ہمیں سجدہ کرنے کی یہ توفیق دی ہے، یہ وقت دیا، یہ ٹائم دیا ہے ہمیں نمازیں ادا کرنے کا، روزہ رکھنے کا۔ اس کو یوں ہی ضائع نہ کریں بلکہ اللہ رسول کے ذکر میں گزاریں۔ تو ماہ مبارک گزرنے سے پہلے اس کا اختتام ہونے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے توبہ کر کے اپنی مغفرت کرا لیں، وہی کامیاب ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں آپ کو سننے میں جو خامی و فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔